عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال اول سمسٹر اول اردو زبان دوم نصاب کے تحت حصے نظم میں غزلیں دی گئی ہیں۔ اس سے قبل ہم نے غزل کی تعریف پڑھی تھی کہ غزل اردو کی مقبول صنف ہے جس میں جدا جدا اشعار میں زندگی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو غزل کے ابتدائی زمانے کے جو نامور شعراء گزرے ہیں ان میں ایک مشہور شاعر ولی اورنگ آبادی ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے ولی اورنگ آبادی کا تعارف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نصابی کتاب میں شامل ان کی 2 غزلوں سے منتخب اشعار کی تفہیم پڑھتے ہیں۔ تو ولی کا تعارف دیکھیے، ولی محمد ان کا نام تھا اور ولی تخلص تھا۔ اکثر جو ہے اردو شاعری کی تاریخ میں ولی اورنگ آبادی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ابتدائی حالات زندگی کسی حد تک پردے خفا میں ہیں۔ اتنا پتہ چلتا ہے کہ 1649 عیسوی سے قبل اورنگ آباد میں پیدا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش کا جو سن ہے اس کے بارے میں واضح طور پر ہماری تاریخ میں بات نہیں ملتی ہے۔ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ولی اورنگ آبادی 1649 سے قبل اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کی پرورش و تربیت ہوئی۔ ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھے اور علم کے شوق میں انہوں نے دور دراز کے سفر اختیار کیے۔ چنانچہ پتہ چلتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں تکمیل علم کے لیے گجرات گئے اور عرصے دراز تک وہاں قیام کیا۔ اس لیے ان کے نام کے ساتھ کبھی ولی گجراتی بھی کہتے ہیں۔ وہاں نہ صرف علوم ظاہری کا اکتساب کیا، ظاہری علوم سے مراد دنیا میں جو کچھ علوم پڑھائے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، بلکہ حضرت شاہ وجیہ الدین گجراتی سے فیض باطنی بھی پایا۔ یہ اللہ والے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور خدا تک پہنچنے کے لیے ذکر و اذکار اور تزکیہ نفس جو ہوتا ہے ان کو باطنی علوم کہا جاتا ہے۔ قرآن، حدیث اور فقہ کے علاوہ علم عروض پر کافی دسترس حاصل تھی۔ قرآن شریف کو انہوں نے پڑھا معنوں کے ساتھ، پھر حدیث کا علم حاصل کیا اور فقہ کا علم۔ فقہ سے مراد اسلامی جو اصول ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ علم عروض پر کافی دسترس تھی۔ یہ شاعری کا جو علم ہے کہ ایک شعر جو کیسے وزن پر ہوتا ہے، بحر میں ہوتا ہے، اس کو علم عروض کہتے ہیں۔ تو ولی کو قرآن، حدیث، فقہ کے علاوہ علم عروض پر کافی دسترس حاصل تھی۔ پھر بزرگ کی صحبت میں بھی رہے۔ 1700 عیسوی کے لگ بھگ انہوں نے دلی کا سفر کیا اور دلی کے مشاعروں میں کلام سنا کر نئی روایت کی داغ بیل ڈالی۔ ان کے اشعار دیکھتے ہی دیکھتے دلی کے عوام میں مقبول ہو گئے۔ تو ولی کی حالت زندگی کی خاص بات یہ ہے کہ 1700 عیسوی کے قریب ان کے ایک استاد تھے سعد اللہ گلشن، ان کی ہدایت پر یہ دہلی کا سفر کیے۔ تو اس زمانے میں دہلی میں مغلیہ سلطنت تھی اور دربار کی زبان فارسی تھی اور غالب وغیرہ سے پہلے کے جو شعراء ہیں یہ فارسی میں شاعری کرتے، اور اردو زبان 16ویں صدی میں شروع تو ہو گئی تھی لیکن اسے لشکری زبان یا بازاری زبان کہا جاتا تھا اور شعر و شاعری کے لیے اس زبان کو معیار نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن دکن میں چونکہ 16ویں صدی کے بعد سے دکن میں اردو ادب کا فروغ ہوا، یہاں دکنی زبان اور خاص طور سے اردو میں اچھی شاعری ہوئی تھی۔ تو قلی قطب شاہ کے بارے میں جیسے جانتے ہیں کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر رہا ہے اور 50,000 کے قریب اشعار اس نے اردو میں لکھے تھے۔ تو قلی قطب شاہ کے بعد ولی جو ہیں دکن کے بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے وہاں پر دلی میں اردو میں جب غزلیں سنائی تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ
کہ یہ جو بازاری زبان ہے اس میں اتنے اچھے اشعار کہے جا سکتے ہیں. تو ولی کے دلی کے سفر سے وہاں پر اردو زبان اور خاص طور سے اردو میں غزل گوئی کو فروغ ہوا. تو ان کے اشعار دیکھتے ہی دیکھتے دلی کے عوام میں مقبول ہو گئے. دلی کے شعراء ان کی پیروی میں فارسی کو خیر بات کہہ کر اردو میں طبع آزمائی کرنے لگے. تو دلی میں ولی کی دیکھا دیکھی لوگوں نے فارسی زبان کو ترک کیا اور اردو میں شعر کہنے لگے. جسے کہا گیا کہ دلی میں ولی کی ملاقات سید سعد اللہ گلشن سے ہوئی جو ایک صوفی اور معروف شاعر تھے. چونکہ ولی خود بھی ایک صوفی منش آدمی تھے اس لیے وہ شاہ گلشن سے جلد ہی مانوس ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ شاہ گلشن نے انہیں فارسی کے غیر مستعملہ مضامین کو اردو میں سمونے کا مشورہ دیا. تو فارسی میں ایسے مضامین جو استعمال نہیں ہوئے ہیں اردو زبان میں تو انہوں نے اردو میں انہیں پیش کرنے کا مشورہ دیا. یعنی غزل میں ایسے موضوعات بیان کرنا جو اب تک فارسی سے اردو میں بیان نہیں ہوئے. چنانچہ ولی نے اس پر عمل کیا اور اردو شاعری کو نئے مضامین اور نئے خیالات سے روشناس کیا. تو ولی کی غزلیں چونکہ ابتدائی زمانے کی ہیں تو ان کے ہاں عشق کی باتیں ملتی ہیں، عشق حقیقی کی اور تصوف کی باتیں. دوسری طرف دلی کے وہ شعراء جو اب تک فارسی ہی میں شعر کہنے کو باعث افتخار سمجھتے تھے اور اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ تقریباً 400 سال سے دکن میں اردو نظم و نثر لکھی جا رہی ہے. تو جب ولی وہاں پہنچے تو ان کو اندازہ ہوا کہ دکن میں یہ زبان تو شعر و ادب کی زبان رہی ہے. تو وہ لوگ فارسی کو چھوڑ کر پھر دلی میں اردو میں شاعری کرنے لگے، جبکہ دلی میں اس کو ریختہ یا گری پڑی زبان سمجھا جاتا. لیکن جب دلی کے عام شعراء نے ولی کی زبان میں روانی کے ساتھ شعر کہتے سنا تو پہلے متعجب ہوئے اور پھر اسی طرز میں شعر کہنے لگے. شروع میں انہیں تعجب ہوا کہ کیا اردو اتنی معیاری زبان ہے کہ اس میں شعر کہے جا سکتے ہیں. لیکن جب ولی نے اردو میں شعر کہے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں کہے جا سکتے ہیں اور لوگ وہاں کے پھر اسی طرز میں شعر کہنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دلی کے گلی کوچوں میں اردو شاعری کی دھوم مچ گئی. ولی کو اردو شاعری کا باوا آدم کہا جاتا. یعنی سب سے پہلے اردو غزل میں انہوں نے جب متعدد موضوعات بیان کیا دہلی میں اردو غزل گوئی کو فروغ دینے کا یہ ذریعہ بنے، باعث بنے. تو تاریخ میں اردو غزل گوئی کا ان کو باوا آدم کہا جاتا ہے، یعنی شروعات کرنے. انہوں نے اردو شاعری میں عموماً اور اردو غزل میں خصوصاً اپنی فنکاری کا کامیاب مظاہرہ کیا. ولی کی شاعری میں فطری پن اور بے ساختگی پائی جاتی ہے. ان کی شاعری میں تکلف یا بناوٹ نہیں اور نہ ہی وہ مبالغہ آرائی سے کام لے. ان کی شاعری کی خصوصیت کیا ہے؟ فطری انداز ہے. جو بات دل میں آئی، جو تجربہ انہوں نے دیکھا اس کو سادے طور پر بیان کر دیا. بناوٹ نہیں ہے اور جھوٹ نہیں، مبالغہ سے مراد جھوٹ. ولی کو اردو شاعری میں اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اردو شاعری میں حسن و عشق کے بیان میں صداقت اور حقیقت سے کام لیا. یہ جو موضوع ہے کہ حسن کا بیان اور عشق کا بیان، خاص طور سے ایک بندے کو اللہ سے جو عشق ہوتا ہے اس میں انہوں نے سچائی اور حقیقت سے کام لیا. ولی کی اردو غزل سے متاثر ہو کر شمالی ہند کے فارسی گو شعراء اردو شعر گوئی کی طرف مائل ہوئے، اس لیے انہیں اردو غزل کا نقاش اور امام تسلیم کیا گیا. تو یہ اور دو القاب ان کو دیے گئے، باوا آدم کے علاوہ اردو غزل کا نقاش اور امام تسلیم کیا گیا. ولی کی اہمیت اردو شاعری میں سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ انہوں نے قدیم اردو کو جغرافیائی حدود سے آزاد کر کے ہندوستان میں ادبی ابلاغ و ترسیل کا ذریعہ بنایا. تو جو دکنی زبان تھی اردو کی وہ دکن کی حد تک محدود نہیں رہی، بلکہ جب یہ جو دہلی گئے تھے وہاں پر بھی ان کی وجہ سے جو اردو شاعری کو فروغ ہوا تو انہوں نے اردو کو جغرافیائی حدود سے شمال یا جنوب نہیں بلکہ ہندوستان میں ادبی ابلاغ یعنی
ادب میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور ترسیل لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ ولی کا انتقال 1741 میں ہوا، یعنی تقریباً 90 سال ان کی عمر رہی۔ ولی کے بارے میں بنیادی بات یہی ہے کہ یہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد گجرات میں تعلیم حاصل کی، دہلی گئے، وہاں انہوں نے اردو شاعری کو فروغ دیا۔ تو نصابی کتابیں جو پہلی غزل ہے اس کا مطلع ہے، پی کے ہوتے نہ کرتوں مہ کی ثنا، معتبر نہیں ہے حسن دور نما۔ چونکہ ابتدائی دور کی یہ شاعری ہے جو دکنی انداز ہے اس میں، اور دکنی الفاظ کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، پی کے ہوتے نہ کرتوں مہ کی ثنا، معتبر نہیں ہے حسن دور نما۔ حسن دور نما، اب اس شعر میں جو مطلع ہے، مشکل الفاظ کیا ہے؟ پی کا مطلب محبوب ہے۔ اکثر شاعر اپنے محبوب حقیقی یعنی خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پڑھنے والے دنیا کے جو مجازی محبوب ہے، انسان جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو پی کا مطلب پیا بھی کہتے ہیں اردو میں، محبوب ہے۔ مہ کا مطلب چاند ہے، اور ثنا کا مطلب تعریف ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں کہا کہ معتبر کا تو اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں۔ حسن دور نما، دور سے دکھائی دینے والا حسن۔ تو بنیادی طور پر شاعر نے اس غزل میں کیا کہا ہے، اس شعر میں، کہ محبوب کے ہوتے ہوئے ہمیں چاند کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ محبوب تو سامنے ہے اور چاند دور ہے، دور سے خوشنما دکھائی دیتا ہے، جبکہ ہمارا حقیقی محبوب ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ شعر ہمارے طلباء سے خواہش ہے کہ جب امتحان میں یہ شعر کی تشریح لکھیں تو پہلے حوالہ لکھیں، یہ شعر کس کا ہے اور کیا ہے۔ یہ شعر ولی دکنی کی غزل سے لیا گیا ہے اور یہ غزل کا مطلع ہے۔ یہ حوالے کے بعد تشریح دینا چاہیے۔ تو غزل کے مطلع میں شاعر ولی دکنی کہتے ہیں کہ محبوب کے ہوتے ہوئے کسی کو چاند کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے کہ میرا محبوب چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ چاند دور ہے اور اس کے حسن کا اعتبار نہیں، بلکہ ہمارا جو محبوب ہے اس کی تعریف کرنا چاہیے، کیونکہ جو حسن سامنے ہے اس کے مقابلے میں دور رہنے والے چاند کی تعریف کرنا مناسب نہیں ہے۔ دور کے حسن کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اپنا محبوب تو مجسم سامنے موجود ہے۔ اس طرح شاعر خواب و خیال کی جنت بسانے کے بجائے حقیقت کی زندگی گزارنے کی تلقین کر رہا ہے۔ یہاں اس شعر کا اشارہ کیا ہے کہ انسان چاند کے بارے میں جیسے خیالی باتیں کرتا ہے، ویسے ہی محبوب کے بارے میں بھی خیالی باتیں نہ کرے، بلکہ حقیقت جو سامنے ہے اس کا اعتبار کرے، اور زندگی میں بھی خواب و خیال کی جنت بسانے کے بجائے حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں ہماری زندگی کیا ہے، اس کے مسائل۔ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے روبرو حقیقت وہی اصل ہے۔ جیسے انسان شاعری میں اپنے محبوب کی بہت کچھ تعریف کرتا ہے، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو کچھ اور ہی اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو اس شعر کا مرکزی خیال ہے، شاعر دور سے حسین دکھائی دینے والے چاند کے بجائے سامنے موجود اپنے محبوب کی تعریف کی تلقین کر رہا ہے، کیونکہ شاعر کا محبوب جیسا بھی ہے اس کا اپنا ہے، جبکہ چاند پر اس کا اختیار ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بات ہے کہ محبوب جتنا بھی حسین ہو وہ اس کا اپنا ہے۔ چاند دکھائی تو دیتا ہے، دور ہے، لیکن اس کے حسن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر پی کے ہوتے نہ کرتوں میں کی ثنا، معتبر نہیں حسن دور نما میں شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے سامنے جو محبوب ہے، جو حقیقت ہے، اسی کی تعریف کرنا۔ جو دور کے ڈھول سہانے جیسے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے دور جو چاند ہے ہمیں اس کے حسن کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے۔ تو یہاں محبوب کی بڑائی اور سربلندی ہے چاند کے مقابلے۔ یہ یہاں پر ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے خدا کو ہی حاضر ناظر جاننا چاہیے اور اسی کی ہی تعریف میں لگا رہنا چاہیے۔ دنیا کی جو فانی چیزیں ہیں اس کی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔
ابھی غزل کا دوسرا شعر بڑا مشہور ہے، باعث نشہ دو بالا ہے، حسن صورت کے ساتھ حسن ادا۔ سیدھی سادی بات ہے کہ اب انسان جو ہے کسی سے مطمئن ہوتا ہے، جیسے کوئی شراب پیا ہے جو نشہ آتا ہے، کوئی شربت پیا نشہ آتا ہے، اگر اس کو دوبالا کرنا ہے، دوہرا کرنا ہے، تو یہاں یہ بات کہتے ہوئے شاعر کر رہا ہے، اچھی صورت کے ساتھ حسن ادا، اچھی عادتیں اگر کسی کے اندر ہو جائے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، دوہرے نشے کی طرح بات ہے۔ دوبالا کے معنی دوہرا اور زیادہ، حسن صورت اچھی صورت، حسن ادا اچھی عادت۔ یہ سیدھا سادہ شعر ہے کہ شاعر ولی غزل کے شعر میں کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ انسان کے پاس اچھی صورت کے ساتھ اچھے اخلاق بھی ہوں۔ اب ہم کہیں بھی لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، چاہے دوست کا ہو یا کسی کا رشتہ معاملہ ہو یا کوئی اور چیز بھی ہم انتخاب کرتے ہیں، تو اس میں صورت اور سیرت کو دیکھا جائے۔ لوگوں میں صورت اور سیرت دونوں ہونا چاہیے۔ یہ بعض لوگوں کے پاس صورت اللہ جو دیا وہی ہوتی ہے، لیکن سیرت تو یہ انسان اپنے طور پہ بنا سکتا ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک انسان میں یہ دونوں صفات ایک ساتھ جمع ہوں۔ اگر انسان میں یہ دونوں صفات جمع ہو جائیں تو وہ خوش قسمت انسان ہے۔ ایسے انسانوں کو دنیا والے پسند کرتے ہیں۔ اچھی صورت اور اچھی عادتیں ایک انسان میں جمع ہو جانا چاہیے، یہی شاعر کا کہنا ہے۔ مرکزی خیال کہ اچھی صورت اور اچھی سیرت کا ایک انسان میں یکجا ہونا سب کے لیے مسرت کی بات ہے۔ اس لیے اچھی صورت رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اچھی صفات بھی پیدا کریں، تب وہ سب کے لیے پسندیدہ ہوں گے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے حسن پر ناز کرتے ہیں ان کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ جو ہے اچھی عادت والے نہیں ہوتے اور سماج میں ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اچھی بات ہے کہ اگر صورت بھی ہو اور سیرت بھی۔ غزل کا تیسرا شعر دیکھیے بڑا اچھا ہے، نہیں ہے گل پی کے مکسا عالم میں، نہیں ہے گل پی کے مکسا عالم میں، خائل اس بات کی ہے باد صبا۔ گل سے مراد پھول ہے، مکھ سے مراد چہرہ ہے، مکھڑا جسے کہتے ہیں، خائل ماننا باد صبا صبح کی۔ اب پہلے مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے محبوب کی طرح، میرے محبوب کے چہرے کی طرح، پی کے مکھ یعنی محبوب کے چہرے کی طرح کوئی گل اس عالم میں نہیں ہے، کوئی پھول نہیں ہے۔ اب یہاں پھول سے مراد لوگ بھی ہو سکتے ہیں، پھول سے مراد پھول بھی ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کی طرح جو خوبصورت چہرہ ہے ویسا کوئی پھول نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو شاعر کو اپنے محبوب پر بہت ہی اعتماد ہے اور وہ اس کی تعریف میں اتنا آگے بڑھ جا رہا ہے کہ دنیا میں اس کے جیسا کسی اور کو نہیں بتا رہا ہے۔ اور خائل اس بات کی ہے باد صبا، اور صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ بھی چلتے چلتے یہ بتا رہی ہے کہ اس باغ میں جتنے پھول ہیں اس میں وہ ایک ہی پھول اچھا ہے۔ تو تشریح دیکھیے، اس شعر میں شاعر اپنے ولی، اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے محبوب جیسا کوئی بھی پھول نہیں ہے دنیا میں۔ عام طور سے پھول کو خوبصورت کہا جاتا ہے، لیکن شاعر اپنے محبوب کو پھول سے بھی خوبصورت کہتے ہوئے دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی پھول بھی اس کے محبوب جیسا حسین و جمیل اور نازک نہیں ہے۔ اس بات کو میں ہی نہیں باد صبا بھی تسلیم کرتی۔ تو شاعر اپنے دعوے کو باد صبا کے ذریعے سے بھی تسلیم کر رہا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ میرا محبوب جیسا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اپنے محبوب کے حسن کے بیان میں کچھ زیادہ ہی کہہ دوں، لیکن صبح کی ہوا جو چمن چمن پھرتی ہے وہ بھی اس بات کی قائل ہے اور گواہی دے رہی ہے کہ شاعر کا محبوب پھول جیسا خوبصورت ہے اور دنیا میں کوئی بھی پھول اس جیسا نہیں۔ اب اس شعر کو عشق حقیقی کی طرف لے کے جائیں تو بندہ اپنے خدا کی تعریف کرتا ہے کہ اس کے خدا جیسا کوئی نہیں ہے، یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ عشق حقیقی کا معاملہ ہے، اور اس بات کا جو ہے سارے سے خدا کی ہوا جو ہے اور انسان ہے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ جو محبوب حقیقی خدا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ غزل کے موضوعات میں عشق حقیقی کو بیان کیا جاتا ہے عشق مجازی کی طرف۔ پھول مجھ سے مراد لی جاتی ہے، لیکن
ہو سکتا ہے کہ خدا کا محبوب اللہ تعالیٰ، انسان کا محبوب، شاعر کا محبوب خدا ہے، اور اپنے خدا کے عشق میں اس قدر ڈوبا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ ان کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اس کے ایمان کا جذبہ کہا جا رہا ہے۔ یہ سب بندوں کا ایمان ہے کہ ہمارے اللہ، ہمارے خالق، ہمارے تخلیق کرنے والے بہت بڑی قدرت والے ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بغیر کسی شکل و صورت کے ہیں، اور ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اور خدا کی قدرت کو ہمیں اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہمارا عشق ہے کہ آپ بہت ہی حسین اور بہت ہی اعلیٰ صفات والے نبی گزرے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس شعر میں محبوب کی تعریف ہے، اور اس کا دعویٰ جو ہے بعد صبا سے کیا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ شاعر اپنے محبوب کے حسن کا دیوانہ ہے، وہ اس پر فریفتہ ہے، جان نچھاور کر، اس لیے وہ اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اسے پھول سے بھی خوبصورت قرار دے رہا ہے۔ آئیے غزل کے مقطع کی طرف چلتے ہیں۔ اے ولی سخن کو وہ بوجھے جس کو حق نے دیا ہے فکر رسا۔ ولی اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میری جو شاعری ہے، سخن سے بات چلی، بوجھنا پہچاننا وہی پہچان سکتا ہے جس کو حق نے یعنی خدا نے، اللہ نے فکر رسا دیا ہے، غور و فکر کی صلاحیت، بات تک پہنچنے کی صلاحیت۔ اکثر شاعر جو بات کہتا ہے، سامعین اگر ان کا مطالعہ گہرا ہو، ان کی فکر گہری ہو، تو اس فکر کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی عادت دی ہے۔ تو یہ مقطع میں کہتے ہیں کہ شاعر ولی غزل کے مقطع میں اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے کلام کو وہ ہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں خدا نے بہت علم دیا ہے اور صحیح فکر اور سوچ دی ہے، کیونکہ میرے کلام میں معنی و مفہوم کے سمندر پوشیدہ۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ غزل جو ہے سمندر میں کوزے میں سمندر بند کرنے کا فن ہے، یعنی ایک لوٹے میں بہت سارا پانی جمع کر دیا جائے، نکالتے جائیں، تو ویسے ہی ایک غزل کے ایک شعر میں بہت مفاہیم ہوتے ہیں، اور اس مفہوم کو وہی سمجھ سکتے ہیں، جیسے شاعر کہ میرے کلام کے گہرے معنی وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں علم کے ساتھ اعلیٰ فکر بھی حاصل۔ انسان جتنا علم حاصل کرے گا دنیا کے بارے میں وہ جانے گا، اور وہ اس کی فکر بڑھے۔ اس طرح شاعر ایک طرف تو اپنی شاعری کی گہرائی کا ذکر کر رہا ہے، دوسری طرف لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلا رہا ہے کہ وہ اس کلام کے معنی سمجھنے کے لیے اپنے اندر فکر پیدا کرے۔ مرکزی خیال، شاعر کو اپنے کلام کی گہرائی اور معنیت کا اعتراف ہے، اس لیے وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا کلام گہرے معنی لیے ہوئے ہیں، اس لیے میرے کلام کو سمجھنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر ولی کی جو غزل ہے ہم کو اس کے حقیقی بہت سارے موضوعات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نصابی کتاب میں ولی کی ایک اور غزل دی گئی ہے جس کا مطلب ہے سجن کے باج عالم میں دیگر نہیں، ہمن میں ہے ولے ہم کو خبر نہیں۔ سجن سے مراد محبوب، معشوق، اور باج کے معنی بغیر، عالم یعنی دنیا، دیگر یعنی دوسرا، ہمن ہم، ولے وہ، نہیں یعنی نہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے علاوہ اس عالم میں کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ہم میں ہے اور ہم کو اس کی خبر نہیں۔ اس کی تشریح دیکھیے، شاعر ولی اپنی غزل کے مطلب میں کہتے ہیں میرے محبوب جیسا خوبصورت اور بااخلاق اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ اتنی اعلیٰ صفات والا میرا محبوب ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہمیں اس کی خبر ہے۔ یہ انسانی صفت ہوتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی اعلیٰ صفات والا انسان موجود رہتا ہے، لیکن زندگی میں اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ جب وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو لوگ اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے چلے جانے پر افسوس کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کہ انسان کے پاس کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور ہم کو اس کی خبر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ہم سے گزر جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہم سے جدا۔ اب اس شعر کو اگر اس کے حقیقی کی طرف لے کے جائیں
کہ سجن سے مراد اللہ ہے، خدا ہے، ہمارا خالق ہے، کہ اس کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے، جیسے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور لم یلد ولم یولد کہا گیا ہے کہ نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد. تو بالکل جو ہے جتنی مشاہدات چیزیں ہماری نظروں میں ہیں، اس سے ہٹ کے خدا ہے، جو وہی جانتا ہے کہ اس کی ذات کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا. سجن کے بعد عالم میں دیگر ہمن میں ہے والے. اب ہم جانتے قرآن میں آیت ہے نحن اقرب من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شہ رگ سے قریب ہے. تو اللہ ہمارے دل میں ہے، ہمارے جسم و جان میں ہے. ہمارا دل جو حرکت کر رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، رگ پٹھے ہیں، سارا جو اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. تو اللہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے دلوں میں ہے، لیکن ہم کو اس کی خبر نہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب بہت ہی حسین ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور وہ ہم میں ہے لیکن ہم کو اس کی خبر نہیں. تو اس سے شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ ہم کو اپنے محبوب کو پہچاننا چاہیے، اس کی اطاعت. مرکزی خیال کیا انسان کی زندگی میں قدر نہیں ہوتی، اس کے مرنے کے بعد اسے یاد کیا جاتا ہے. لیکن شاعر اپنے محبوب کو نہ صرف یاد کرتا ہے بلکہ اسے دنیا کا خوبصورت انسان قرار دیتے ہوئے اس کی قدردانی پر زور دیتا ہے. مجازی اعتبار سے شاعر کو اپنے محبوب پر ناز ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. غزل کا دوسرا شعر دیکھیں. عجب ہمت ہے اس کی اس کون جگ میں، بغیر از یار دوجے پر نظر نہیں. عجب ہمت ہے اس کی جس کون جگ میں، بغیر از یار دوجے پر نظر. جگ سے مراد دنیا اور دوجے سے مراد دوسرا. غزل کے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب اس دنیا میں اپنے یار کے علاوہ کسی اور پر نظر ہے. عجب ہمت ہے اس کو جگ میں. اس کے پاس عجیب ہمت ہے کہ محبوب کے علاوہ بغیر از یار دوجے پر نظر، کسی اور پر نظر نہیں. وہ اپنی امداد کے لیے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ اپنے عاشق پر اسے اطمینان ہے. انسان کو دنیا میں اپنی ضروریات کی تکمیل کے صرف خدا سے مدد مانگنا ہے، بغیر از یار دوجے. لا الہ الا اللہ، جس کو بولتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی سے ہم کو مدد مانگنا، اور کسی اور کی طرف امید سے نظر نہیں ڈالنا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی ہماری ضروریات پورا کرنے والا ہے، اور ہم کو ہی اس سے سب سے پہلے مانگنا چاہیے، بعد میں ہم کو جو ہے اسباب اختیار کرنا. مرکزی خیال انسان کو صرف اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، اور اپنے تمام ضروریات اسی سے طلب کرنی چاہیے. یہ اس غزل کی بنیادی بات ہے اس شعر کی. اور تیسرا شعر دیکھیے. نہ پوچھو درد کی بے درد سوں بات، کہے کیا بے خبر جس کو خبر نہیں. سوں سے مراد کو ہیں. نہ پوچھو درد کی بے درد سوں بات. جو لوگ بے درد ہیں ان کو درد کو کیا پتہ چلتا. تو شاعر تشریح میں کہتا ہے کہ عشق کی درد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق کے درد کی کیفیت وہی جانتا ہے جو عشق میں مبتلا ہے. جو لوگ غم عشق میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں انہیں کچھ خبر نہیں کہ عشق کیا ہے، اس کا درد کیسا ہوتا ہے. انسان کو جب کسی کام کی دھن سوار ہو جاتی ہے تو اس کو انجام دینے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس کام کی راہ میں جو کچھ رکاوٹیں، تکالیف اور پریشانیاں آئیں وہ انہیں خوشی سے برداشت کرتا ہے. جو کچھ رکاوٹیں آئیں، انسان چونکہ عشق کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، اس انسان کو معلوم رہتا ہے کہ کوئی کام کرنے کے دوران کیا کیا تکالیف پیش آتی ہیں. اگر وہ اپنی تکالیف کا دوسروں سے ذکر بھی کرے تو انہیں اس کا احساس نہیں رہتا. مرکزی خیال درد کی بات کو بے دردی سے نہیں پوچھنا چاہیے، بے دردوں سے نہیں پوچھنا چاہیے. جن کو درد کا احساس نہیں ہے ان سے نہیں پوچھنا چاہیے. درد کا مزہ وہی لوگ جانتے ہیں جو درد میں ڈوبتے ہیں.
تو بنیادی طور پر شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق میں ڈوبے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ عشق کیا ہے، صرف بیان کرنے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگلے شعر میں شاعر جو غزل کا مقطع کہتے ہیں، ولی اس کی حقیقت کیوں کا پوچھوں کہ جس کا بوجھنا حد بشر نہیں۔ تشریح میں شاعر کہتا ہے کہ خدا اور اس کی عالی شان قدرت کے جو راز ہیں وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، خدا کی جو حقیقت ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ انسانی عقل اور اس کی حد کے آگے کی بات ہے کہ انسان خدا کی ذات اور اس کی قدرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ خاص طور سے خدا کیسا ہے یہ جاننے کی ہم کو کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری حد نہیں ہے۔ انسان کو صرف اتنا جان لینا چاہیے کہ اس کائنات اور انسان کو بڑی قدرت والے خدا نے پیدا کیا ہے، انسان کو اسی کی عبادت کرنی ہے اور موت کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مرکزی اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے، ہمیں دنیا کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے، اس کی ذات کے بارے میں زیادہ کھوٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ولی کی دو غزلیں تھیں۔ بنیادی طور پر ولی کی غزل گوئی کی خصوصیات پڑھتے ہیں۔ ولی کو سب سے پہلے اس لیے اولیت حاصل ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو جغرافیائی حدود سے آزاد کر کے اس کو سارے ہندوستان میں ترسیل خیالات کا ذریعہ بنا۔ تو ولی کی شاعری کی خاص بات کیا ہے؟ دکن سے نکل کر اسے سارے ہندوستان میں عام کیا اور اپنے دور کے تمام ادبی و فکری معیارات اور روایات کو شاعری میں سمو کر بیان کی لذت اور زبان کی تعمیر کا معجزہ دکھایا۔ جو کچھ بھی خیالات تھے ان کے دور میں اس کو انہوں نے زبان کی چاشنی کے ساتھ پیش کی۔ ولی اورنگ آبادی نے اردو شاعری اور خاص کر اردو غزل میں اپنے فن کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ غزل میں جو ہے یہ بہت ہی مقبول تھے۔ ان کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت فطری انداز اور بے ساختگی، کبھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی خیال کو زبردستی پیش کر، بس روانی کے ساتھ پیش۔ ولی نے اپنی غزلوں میں حسن عشق کی واردات اور کیفیات کو بڑی بے ساختگی اور روانی کے ساتھ پیش کی۔ عشق حقیقی کے مناظر ان کے پاس ملتے، ان کی غزلیات میں تکلف یا بناوٹ کا کہیں بھی نشان نہیں۔ وہ حسن عشق کے معاملات میں بھی مبالغہ سے کام نہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ولی کو اردو غزل میں اس لیے امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے حسن عشق کے جذبات کی عکاسی میں صداقت اور حقیقت سے کام لیا اور غزل کے فن کو پروان چڑھانے میں نمایاں رول انجام دیا۔ ولی اورنگ آبادی نے اردو غزل میں ایسا رنگ و آہنگ اور ایسی فطری دلکشی پیدا کی کہ ان کے اکثر ہم اثر شعراء نے ان کی تخلیق کی۔ ہم اثر سے مراد ان کے زمانے، تو وہ جو انداز تھا، آہنگ اور رنگ جسے کہتے ہیں، فطری انداز، ولی کی غزلوں میں بڑی نرم اور نازک اور حسین تشبیہات اور استعارے ملتے ہیں۔ جیسے اس غزل میں چاند سے تشبیہ دی کا جو ذکر کیا، اکثر ان کے پاس تشبیہات نرم اور نازک، ان کے پاس بعض تشبیہات اور استعارے بالکل اچھوتے اور نادر قسم کے ہیں، نئی نئی تشبیہات بھی استعمال کرتے۔ وہ ہندی کے نرم اور شیرین الفاظ کو اپنی شاعری میں سمو کر ایک نئے انداز پیدا کرتے، جیسے انہوں نے پی کا لفظ استعمال کیا ہے، جگ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ سارے ہندی کے الفاظ، وہ ہندی کے نرم اور شیرین الفاظ کو اپنی شاعری میں سمو کر ایک نئے انداز پیدا کرتے ہیں۔ ولی نے اپنے عہد کے الفاظ اور تراکیب کو بڑی کثرت سے اپنی شاعری میں استعمال کیا، جو آج کل متروک ہو چکے، نہیں استعمال کر، ترک ہو گئے۔ ولی کو حسن عشق کی ترجمانی میں خاص ملکہ حاصل ہے، قدرت حاصل ہے۔ ان کی غزل کا محبوب ایک ہندوستانی عورت ہے جو ہندوستانی آداب و لحاظ سے پوری طرح ہم آہنگ۔ عشق مجازی میں انہوں نے عورت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے حسن کا بھی ذکر کیا۔ ولی کی آخری دور کی شاعری میں فارسی الفاظ اور فارسی اسالیب کا بڑا خوشگوار اضافہ ملتا ہے۔ آخری دور کی شاعری میں فارسی اسالیب کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ ولی کی شاعری کے مطالعے سے ان کے عہد کی تہذیب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دور کی تہذیب کیسی تھی اور لوگوں کے خیالات اور جذبات کیسے۔ ولی اپنے دور کے معیارات اور رجحانات سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دور کے ادبی معیارات و افکارات کو سمو کر یادگار بنا دیا ہے اور اپنے بعد آنے والے شعراء کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر ولی اورنگ آبادی اردو غزل کے اولین کامیاب شاعر گزرے ہیں
اور اردو غزل کو ایک ایسے دور میں انہوں نے عام کیا جبکہ فارسی شاعری ہندوستان میں پسند کی جاتی تھی، اسی لیے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ تو طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ انٹرنیٹ سے ولی کی دوسری غزلیں بھی دیکھیں، خاص طور سے ریختہ ویب سائٹ پر، اور ان غزلوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے طور پر ولی کی غزل پڑھتے ہوئے اگر ان کو غزل گوئی کی طرف رجحان ہے تو وہ غزلیں کہنے کی کوشش بھی کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کو کلام بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ولی کا تعارف، ولی کی دو غزلوں کی تفہیم اور اردو غزل گوئی میں ولی کا جو انداز تھا اس کو پیش کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء اس تفہیم سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ شکریہ۔